زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ قرآنی آیات و مقدس اوراق انتہائی بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور بہت سارے اسم مبارک ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین پر گرا دیے جائیں تو ان کی بے حد بے ادبی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں عام لوگوں کو کچھ شعور نہیں ہے اور آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مقدس اوراق اور دیگر اخبارات کو ردی کی نظر کر دیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت عالمی تنظیم برائے تحفظ مقدس اوراق کے بینر تلے ایک تنظیم کام کر رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل ستائش کام ہے۔ یہ لوگ جگہ جگہ سے قرآن پاک کے قدیم نسخے و پرانے نسخہ جات جو قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ دریاؤں میں نالوں میں گرا دیتے ہیں، یہ لوگ ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق صرف اور صرف مقدس اوراق نہیں جمع کر رہی، بلکہ اس کے علاوہ یہ ایک مسجد اور مدرسے کو بھی چلا رہے ہیں، جس کا نام ہے مدرسہ ملیہ، اور یہ حلوکی کے مقام پر ہے، جو کہ کانا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اور اس مدرسے میں قریب 200 سے 250 بچے اسلامی نظام تعلیم سے مستفیض ہو رہے ہیں اور قرآن پاک اور دینی علوم سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ انہی بچوں میں سے ہم ایک بچے سے بات کریں گے جس کا نام عزیر ہے، اور یہ ضلع راجرپور سے تعلق ہے اس کا، لیکن یہ صرف اور صرف تعلیم کے مقصد کے لیے یہاں لاہور میں آیا ہوا ہے اور اس مدرسے میں اقامت پذیر ہے۔ مجھے یہاں چوتھا مہینہ، میں اس سے پہلے ایک برانچ تھی وہاں پہ علی پور، وہاں پڑھتا تھا۔ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اب یہاں میں درس نظامی حاصل کر رہا ہوں۔ کون سا سال ہے آپ کا؟ یہاں پہ میرا تیسرا سال شروع ہو چکا ہے درس نظامی کتابوں میں۔ درس نظامی کرنے کے بعد آپ کیا معاشرے کو کیا اپنا فائدہ پہنچائیں گے؟ میں انشاءاللہ جل شانہ ایک مدرس کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دوں گا، اور مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اس مقدس اوراق کے بارے میں بھی لوگوں کو تلقین اور تنبیہ کروں گا، اور مجھ سے جتنا طاقت و توفیق ہو سکے گی میں اس کام میں دن رات کوشش کروں گا۔ عزیر کا کہنا تھا کہ میں اس تنظیم کے لیے کام کروں گا اور لوگوں کے اندر ایک شعور اور آگاہی کا سامان پیدا کروں گا، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآنی آیات اور مقدس اوراق کی کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس اور بھی کافی سارے بچے ہیں جو کہ پورے پنجاب بھر سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ ان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، رہائش کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور یہ سب کچھ افورڈ کر رہا ہے عالمی تنظیم تحفظ اوراق مقدس، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں کی جا رہی۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم ہے، لاہور کے نہیں ہیں، یہاں پہ صرف اور صرف تعلیم کے مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جی میرا نام ہے محمد بلال رضا۔ اچھا بلال، آپ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی میں درس نظامی کے چوتھے سال میں پڑھ رہا ہوں۔ درس نظامی کرنے کے بعد آپ پاکستانی اسلامی معاشرے کو کس طریقے سے فائدہ پہنچائیں گے؟ جی اسی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھ کر اور مقدس اوراق کا جو سمجھ میں آیا اس کا لوگوں کو اس کا آگاہی دوں گا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ مقدس اوراق کی حفاظت اور ان کے تقدس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جی ہم ابھی بھی یہ کام شروع کیا ہے کہ جو پڑھائی کے اوقات کار ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ رضاکارانہ طور پر عالمی تنظیم تحفظ اوراق کی طرف سے مقدس اوراق کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا کیسا ہے اور کس طرح نہیں ہے۔ جی بالکل، جس طریقے سے ان لوگوں کا سلوگن ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں چندہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف توجہ چاہیے، اسی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، کیونکہ قرآنی آیات اور مقدس اوراق کی حفاظت کرنا ہمارا اخلاقی اور اسلامی جزو بھی ہے۔ آئیے آپ کو اسی مدرسے کے سلسلے میں ایک قرآن محل بھی ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ہم اس کا سروے کرتے ہیں، اس کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کو کس طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے میں ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں نے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ جو شہید نسخہ جات قرآن پاک کے ندیوں سے، نالوں سے، اور یہ جو لاہور کنار روڈ میں سے جو برآمد ہوتے ہیں سپارے اور فلیکسز، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے نہر سے ان لوگوں نے برآمد کیے ہیں، جو کہ انتہائی خستہ حالت میں تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ لا کر اس کو صاف پانی سے دھوتے ہیں اور پھر اس کو دھوپ میں
रख देते हैं कुछ दिन के लिए। जब ये खुश्क हो जाते हैं फिर इनको महफूज तरीके से स्टोर कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये कुरान पाक का नुस्खा है, शहीद हो चुका हुआ है, लेकिन इसकी बेअदबी और बेहुरमती हो रही थी, लेकिन ये लोग गए हैं और जाकर इसको वहाँ से ये यहाँ पे लाके इन्होंने स्टोर कर दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इलेक्शन के सिलसिले में जो हमारे फ्लैक्स, होर्डिंग बोर्ड्स और दूसरी जो पोस्टर वगैरह लगाते हैं उनके ऊपर भी मोहम्मद और अल्लाह के नाम लिखे होते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये काम ना किया करें। अगर आप ये पेनाफ्लेक्सिस और होर्डिंग बोर्ड लगाते हैं तो बाद में इसको किसी न किसी तरीके से महफूज कर लिया करें।